خصوص نسل کو تحفہ عزاداری کا جو دے کر گئے، نسل کو تحفہ عزاداری کا جو دے کر گئے، یہ ثواب جاریہ ہمراہ وہ لے کر گئے، اور الفت آل نبی کی روشنی دل میں لیے، الفت آل نبی کی روشنی دل میں لیے، حق سے جنت بالیقین جی ہاں علی قیصر گئے، حق سے جنت بالیقین جی ہاں علی قیصر گئے۔ ایک نعرہ صلوات کی عنایت فرمایا۔ خورشید بھائی یہ کراچی کا مصرع تھا پچھلے ہفتے کہ عزت سے ہم کو جینا سکھایا حسین نے، بزم خاک شفا کا یہ مصرع تھا تری، اسی کے ذہن میں کچھ شعر حاضر کرتا ہوں، 2 مطلع ہیں، 4-5 شعر ہیں، ایک نعرہ صلوات اور عنایت فرمایا۔ سب کچھ خدا کے دین پا لٹایا حسین نے، سب کچھ خدا کے دین پا لٹایا حسین نے، سب کچھ خدا کے دین پا لٹایا حسین نے، کربلا کو خلد بنایا حسین نے، کربلا کو خلد بنایا حسین نے۔ اور یہ تضمین بھی ہے اور دوسرا مطلب بھی ہے، سماعت فرمائے کہ در در کی ٹھوکروں سے بچایا حسین نے، در در کی ٹھوکروں سے بچایا حسین نے، در در کی ٹھوکروں سے بچایا حسین نے، عزت سے ہم کو جینا سکھایا حسین نے، عزت سے ہم کو جینا سکھایا حسین نے۔ اور ایک نعرہ صلوات اور عنایت فرمائیں۔ راہب کی ایک پل میں ہی قسمت بدل گئے، راہب کی ایک پل میں ہی قسمت بدل گئے، راہب کی ایک پل میں ہے قسمت بدل گئے، جیسے ہی اپنے لب کو ہلایا حسین نے، جیسے ہی اپنے لب کو ہلایا حسین نے، اور ہو جائے جو خطا پا، پیغام اس شعر میں دیکھیے گا، ہو جائے جو خطا پا پشیمان بخش دو، ہو جائے جو خطا پا پشیمان بخش دو، ہو جائے جو خطا پا پشیمان بخش دو، حر کو معاف کر کے بتایا حسین نے، حر کو معاف کر کے بتایا حسین نے، غفلت برت رہے تھے جو دین رسول سے، غفلت برت رہے تھے جو دین رسول سے،
ضمیر جگایا حسین نے، ان لوگوں کا ضمیر جگایا حسین نے، اور خنجر کے نیچے بالخصوص دیکھیے گا حضور، خنجر کے نیچے سجدے میں نیزے کی نوک پر، خنجر کے نیچے سجدے میں نیزے کی نوک پر، خنجر کے نیچے سجدے میں نیزے کی نوک پر، خنجر کے نیچے سجدے میں نیزے کی نوک پر، قرآن کہاں کہاں نہ سنایا حسین نے، قرآن کہاں کہاں نہ سنایا حسین نے، اور بیعت خود اپنے گھر میں ہی گھٹ گھٹ کے مر گئے، بیعت خود اپنے گھر میں ہی گھٹ گھٹ کے مر گئے، بیعت خود اپنے گھر میں گھٹ گھٹ کے مر گئے، جب فیصلہ نہیں کا سنایا حسین نے، جب فیصلہ نہیں کا سنایا حسین نے، اور آخری شعر حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، جس خون کا بوجھ ارض و سما نہ اٹھا سکے، جس خون کا بوجھ ارض و سما نہ اٹھا سکے، جس خون کا بوجھ ارض و سما نہ اٹھا سکے، اس خون کو اپنے رخ پر سجایا حسین نے، اس خون کو اپنے رخ پر سجایا حسین نے، اور زرغام کو بھی آس اسی ذات سے تو ہے، زرغام کو بھی آس اسی ذات سے تو ہے، زرغام کو بھی آس اسی ذات سے تو ہے، بچپن میں جس کا جھولا جھولایا حسین نے، بچپن میں جس کا جھولا جھولایا حسین نے، آئیے حضرات ان اشعار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مآب جناب مولانا شیخ غلام رسول نوری صاحب قبلہ کشمیری کی بارگاہ میں کہ زیب منبر ہو کے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے، آپ حضرات سے گزارش ایک نعرہ صلوات کی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقان المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ارباب ایمان صالح ثواب کی مجلس سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم سید علی قیصر ابن سید بشیر علی اور تمام مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم كله كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج. دوسری گزارش ہے حالات حاضرہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ وبا یہ مصیبت یہ پریشانی اور بیماروں کی بیماری اور مظلومین کی حمایت کے لیے حاجت مندوں کی حاجت روا ہونے کے لیے اور اس وقت جتنے بھی مومن مشکلات آسان ہونے کے لیے 5 مرتبہ پڑھیے کیونکہ وقت دعا ہے شدید ماہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الہی و سیدی و مولاي وربی اسألک بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستضعفیہا اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار اپنے واسطہ جناب فاطمہ الزہرا کا اور فاطمہ الزہرا کی اولاد کا اور خاص طور حسین کا پروردگار بجاہ محمد و آل محمد. جو بعد یہ مصیبت جو پیدا ہو گئی ہے اس سے خلق
جاندار کو محفوظ فرما۔ ہر انسان کو چاہے کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، پروردگار اس مصیبت مرض سے، اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھنا۔ خدا بندہ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اس کو شفائی کلی عنایت فرما۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، ہماری نظر میں کچھ بیمار ایسے ہیں جوان بیمار، پروردگار جاہ محمد والے محمد ان کو شفائی کلی عنایت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، نشر اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان قرآن، دشمنان آزاداری جو سازش کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، پروردگار اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے تمام مومن مومنات اور عزاداروں کو محفوظ فرما، ان کے تمام منصوبہ جات کو نیست و نابود فرما، ان کے پلانوں کو تحس نحس فرما۔ پروردگار بجاہ محمد والم الآیات نظام راج اکرام علماء عالم مبلغین نظام، خاص طور رہبری معظم حضرت آیت اللہ خامنہ، حضرت آیت اللہ سیستانی کو معید و منصور فرما، ان کے دشمن کو مخذول منقوب فرما، مملکت امیر المومنین کی حفاظت فرما، مملکت امام رضا کی حفاظت فرما۔ پروردگار بجاہ محمد والے محمد مظلومین کو چنگ ظالمین کے پنجے سے آزاد فرما۔ پروردگار جو بھی مظلوم ہے کسی بھی ملت سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، پروردگار اس کو ظالم کے پنجے سے آزاد فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ مومن و مومنات جو بھی کسی مصیبت میں گرفتاری میں پریشانی مبتلا ہے ان سب کو پریشانیوں سے گرفتاریوں سے آزاد فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں کو زہرہ کے نور سے منور فرما، ہمیں پروردگار محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ پروردگار مومن و مومنات آدم سے لے کے آج تک جو بھی اس دنیا سے چلا گیا، جتنے بھی مومن و مومنات، ہمارے آبا و اجداد، اسلاف استاد، حضار کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، خاص طور یہ مرحوم جس کی سال ثواب کی مجلس سے، پروردگار ان کی قبر کو منور فرما، ان کے روح کو مسرور فرما۔ پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ لَكَ اللہم صلی علی محمد گرامی خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بلا کر اپنا مہمان بنایا، اور خاص طور بہرحال مسجد زہرا کے نیچے الحمدللہ میں جناب زہرا کے سائے میں، اور میری یہ شاید قسمت نہیں تھی ورنہ مجھے ایام فاطمیہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہونا تھا، اور جناب زہرا کی شان میں جن کلمات بہرحال پیش کرنی تھی، سعادت حاصل کرنا تھا، بہرحال پھر بھی حاضر ہو گئے تو جناب زہرا کی بہرحال ہماری نظر عنایت ہی تو ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ گرامی بہرحال یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، امام فاطمیہ بہرحال ابھی ہیں جن کی ولادت ہونی ہے جناب شہزادی کی، لہذا مگر جب بھی یہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، چاہے سوم کی ہو، چاہے چہلم کی ہو، چاہے چھمائی ہو، چاہے شمائی ہو، چاہے برسی ہو، ایسی مجلس جب بھی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ فلان آدمی مر گیا ہے، لہذا چلو ہم ان کی مجلس میں شرکت کریں، فاتحہ میں شرکت کریں، چہلم میں شرکت کریں، یعنی بہرحال اپنے ذہن میں یہ تصور رہتا ہے فلان آدمی مر گیا، فلان آدمی مر گئی، یعنی ہم اس کو مردہ سمجھتے ہیں اور اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں کہ نہیں، آپ بتائیے، معاف کیجئے گا، جس کو اللہ سلام کرتا ہو، جس کو ملائکہ سلام کرتے ہوں، کیا اس کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ بھائی کہ آپ کسی مردے کو سلام کرتے ہیں؟ بھائی بتائیے کسی مردے کو آپ سلام کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب بھی آپ سلام کرتے ہیں آپ زندہ کو سلام کرتے ہیں، جب آپ زندہ کو سلام کرتے ہیں تو اللہ جب سلام کرے، اس لیے اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں آواز دی، خبردار جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو بلاتا ہوں وہ میرے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور جب مہمان آتا ہے اللہ کی کائنات آواز دے رہا ہے کہ جب مہمان تمہارے گھر آتا ہے، مولانا کو آنا ہے، کسی خطیب کو آنا ہے، تو آپ اس کو لانے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بھائی استقبال کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور جب استقبال کے لیے جاتے ہیں تو پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟
آپ کہتے ہیں سلام علیکم. اس کا اللہ آواز دے رہا ہے کہ جو میرا مہمان ہوتا ہے، جس کو میں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہوں، مومن کو مومنہ کو، تو میں صرف ملک الموت کو نہیں بھیجتا. الذین تتوفاہم الملائکہ، نہ جانے کتنے ملائکہ کو میں ان کو لانے کے لیے بھیجتا ہوں، استقبال کے لیے بھیجتا ہوں. بھائی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں. ہمارا تصور ہے کہ ملک الموت آ گیا اور جان نکالی، بات ختم. نہیں، قرآن کہتا ہے ایسا تصور نہ کرو، بلکہ ہم نہ جانے کتنے ملائکہ کو بھیجتے ہیں. مثلا یہی مرحوم جناب قیصر صاحب، علی قیصر صاحب، کتنے ملائکہ آ گئے. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ ملائکہ لینے کے لیے آتے ہیں تو جب تم پہلے اپنے مہمان کو سلام کرتے ہو تو یہ ملائکہ بھی اس سے کہتے ہیں سلام علیکم. ایک سلوات بھیجیں بر محمد. اس دنیا سے جانے والے کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم. آپ بتائیے کیا ملائکہ خود سلام کرتے ہیں؟ ارے بھائی قرآن کہتا ہے لا یسبقونہ بالقول. ملائکہ کی مثال اس مائک کی طرح ہے، خود بولتے ہی نہیں، خود کہتے ہی نہیں. بولنے والا کوئی اور ہے، مائک آپ تک پہنچاتا ہے. اسی طرح اللہ نے آواز دی، ملائکہ خود نہیں بولتے، سلام میں کرتا ہوں، ملائکہ ان تک پہنچاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ. میں جب ملائکہ سلام کرتے ہیں، اللہ نے آواز دی، ملائکہ نہیں، میں سلام کرتا ہوں. تو بتائیے جس کو اللہ سلام کرے کیا اس کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ لہذا اپنے ذہن سے نکالیے، یہ مردے نہیں ہیں. ہاں ہم سے دور ہو چکے ہیں، ہم انتقال ہو چکا ہے ان کا. مگر عزیزان گرامی جب ملائکہ سلام کرتے ہیں وہ نہیں، کیا اللہ معاف کیجیے گا جملہ سنی، آگے بڑھنا ہے. ہم جب سلام کرتے ہیں وہ ہے دعا. ہم کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی آپ خیریت سے رہیے، آپ سلامت رہیے، آپ کا گھر سلامت رہے کہ نہیں. لیکن جب اللہ سلام کرے گا تو کیا کسی اور خدا سے کہے گا ان کو سلامت رکھنا؟ نہیں، ہمارا سلام دعا ہے. اللہ کا سلام سلامتی کی سند ہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. کر رہا ہوں تو عزیزان گرامی جو مومن مومنہ ازادار معتدار اس دنیا سے نکل گیا تو اللہ آواز دے رہا ہے کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں، مگر اس کے بعد رکھتا کہاں ہے، رہتا کہاں ہے؟ ارے بھائی کیا اس قبرستان میں؟ معاف کیجئے گا، جتنے مومن مثلا کوئی مومن اس قبرستان میں، کوئی اس مومن کا اس قبرستان میں، کوئی اس قبرستان میں، تو کیا اللہ اس کیچڑ میں رکھے گا اپنے مہمان کو؟ اللہ نے آواز دی جب تم کو کوئی مہمان آتا ہے تم کمرہ سجاتے ہو کہ نہیں؟ تم فرش بچھاتے ہو کہ نہیں؟ بچھاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم جیسا مہمان ہو، جس مقام کا مہمان ہو، جس منزلت کا مہمان ہو، ویسے ہی سجایا جاتا ہے. کوئی اپنے مہمان کو کوڑے کرکٹ میں نہیں رکھتا، کوئی اپنے مہمان کو زمین میں نہیں رکھتا. اللہ نے آواز دی ہوش ملاؤ، جب تم اپنے مہمان کو کوڑے کرکٹ مٹی میں نہیں رکھتے تو کیا میں اپنے مہمان کو مٹی میں رکھوں؟ کیا کوڑے کرکٹ میں؟ بلکہ کیا جب ملائکہ آواز دیتے ہیں سلام علیکم، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ملائکہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جاؤ چلو جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں. اب مٹی میں نہیں، اب قبرستان میں نہیں، یہ صرف ہمارے لیے علامت ہے تاکہ ہم کو یاد رہے.
کہاں کس کی قبر ہے، کہاں کی منزل ہے، ورنہ وہ وہاں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا الجنہ، تو اللہ آواز دے رہا ہے یہ مومنین ہیں۔ جب ان کو دنیا سے میں بلاتا ہوں، ملائکہ بھی آتے ہیں استقبال کے لیے، سلام بھی کرتے ہیں، لیکن سب کو نہیں بھائی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مار پڑتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ نکلنا نہیں چاہتے اس دنیا سے، مگر ملائکوں کو مارتے ہیں، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، ان کے پشتوں کو مارتے ہیں، ان کو بہرحال بہت مار پڑتی ہے۔ مگر بھائی میری عادت یہ ہے، میں کیوں ان کا ذکر کروں؟ اس لیے میری عادت نہیں ہے بھائی، بلکہ میں کہتا ہوں جب تک کسی کے مکان کے گرنے کا ذکر کریں تب تک اپنے مکان میں ایک اور منزل بناتے جاؤ۔ ان کا ذکر کیوں؟ ہم کیوں نہ اپنے مکان ہی کو بلند کر لیں، اپنے جنت کو بلند کریں، صلوات بھیجیں بر محمد والا۔ گرامی نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ سلام کرتا ہے، اللہ ہی پیغمبر کی سلام کرتا ہے، اللہ اکبر، جنت میں داخل ہونا ہے۔ کون سی جنت ہے؟ اس وقت میں باہر اس پر بحث نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت ملے گی حساب کتاب کے بعد، ہے کہ نہیں؟ ہے نا بھائی؟ جنت ملے گی حساب کتاب کے بعد۔ اب جب محشر برپا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، کچھ ادھر جائیں گے بھائی، تو جب تو ہمیں تو جنت ملے گی، تو یہ کون سی جنت ہے؟ یہ کون سی جنت ہے بھائی؟ کوئی اور جنت ہوگی۔ کون سی جنت ہے؟ مجھ سے نہ پوچھے، سلمان سے پوچھئے۔ حضرت سلمان سے پوچھئے۔ ایک جملہ عرض کروں گا، اس نے خورشید بھائی نے اس کے ساتھ مجھے توجہ دلائی، ورنہ بہرحال یہ موضوع نہیں تھا۔ نے کہا نا عصمت والوں کا مقام کیا بیان کوئی کرے، عصمت والوں کا مقام، بہرحال جنت پوچھئے سلمان سے۔ جناب سلمان مولا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں کہ پنجوں کے بھل، پائی مبارک پیچھے نہیں رکھ رہے تھے، پنجوں کے بھل چل رہے تھے۔ سلمان مولا نے دیکھا، سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا بدن کے اعتبار سے آپ کا پائے مقدس میرے پیر سے چھوٹا ہے، میرا پیر بڑا ہے، لہذا جہاں آپ پائے مبارک رکھتے ہیں، اپنا پیر رکھتے ہیں، نقش بنتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ اب اگر پورا پیر رکھ لوں، نقش قدم کے باہر نکلے گا۔ نہیں توجہ فرمائے، توجہ نہیں، ایک سلامات بھیجئے بر محمد والا۔ ہے نا بھائی، مولا کا قدم مبارک چھوٹا ہے، سلمان کا بڑا، اب اگر سلمان پورا پیر رکھے گا نقش قدم کے باہر، کہا مولا میں نہیں چاہتا ہوں میرا پیر آپ کے نقش قدم کے باہر رہے۔ جب مولا نے دیکھا اس طرح تو میرے پیچھے پیچھے، کہاں؟ کہا ذرا دائیں طرف دیکھو، مولا نے اشارہ کیا، دائیں طرف دیکھو، جنت سے عرض کر رہا ہوں، اس میں رہنا ہے آپ کو، الحمدللہ ہم کو جنت میں، وہ جنت چھوڑیے جہاں حور ہے، کا گلمان ہے، جہاں شہد ہے، جہاں دودھ کی نہریں ہیں، یہ کون سی جنت؟ سلمان دائیں طرف دیکھو، سلمان نے دیکھا، مولا نے اشارہ کیا، کہا سلمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا میں باغ ہی باغ دیکھ رہا ہوں اور محلات دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا اس پر لکھا ہے قصر سلمان، اس پر لکھا ہے قصر سلمان، اس پر لکھا ہے قصر سلمان، اس پر لکھا ہے باب سلمان۔ کہا جاؤ داخل ہو جاؤ، رہو جنت میں، رہو جنت میں، جنت ہے جہاں شہد کی 12 نہریں بھی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں، حور ہے، غلمان صاحب۔ کہا مولا میں اس جنت کو کیا کروں جہاں آپ کے قدم نہ ہوں؟ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد، بلند آواز صلوات بھیجیں۔ مولا مجھے اس جنت میں کیا مجھے ملے گا جہاں آپ کے قدم نہ ہوں؟ اب آپ سمجھے اصلی جنت کیا ہے؟ یہی راز ہے،
امام صادق کا دربار ہے، مجلس ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ جب مجلس تمام ہو گئی امام نے فرمایا دعا کرو جوان سے۔ جوان نے ہاتھ اٹھائے، جوانوں سنو، توجہ سے سنو عزیزان گرامی۔ بہرحال میں تو بڑا خوش نصیب ہوں اور بڑا احسان مند ہوں آپ کا۔ بہرحال الحمدللہ کوثر بھائی ہر سال ہمیں بلایا کرتے تھے بہت عزت و احترام کے ساتھ، مگر 2 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں نہیں آئے، لیکن اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کہیں نہیں، مگر ایک جملہ سن لیجیے طور سے سنے، خاص طور پہ نوجوان۔ تو مجلس ہے جیسے آپ کی مجلس، الحمدللہ جیسے آپ کی مجلس ہو رہی، اس کے بعد دعا، جوان نے دعا کی، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ بھائی اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ سب نے کہا آمین۔ جیسے آپ کہتے ہیں جنت، علم علم جنت کے لیے، نوحہ جنت کے لیے، مرثیہ کرو جنت کے لیے، بھائی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی دعا۔ کہا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ امام صادق نے دیکھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں دعا کرنا بھی نہیں آتا؟ ہم مولا اس سے بڑی کون سی دعا ہے؟ جوانوں سنو، ہر کام جنت کے لیے کرتے ہو، علم جنت کے لیے، ماتم جنت کے لیے، نوحہ جنت کے لیے، مرثیہ جنت کے لیے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا تمہیں دعا کرنا نہیں آیا؟ کہا مولا اس سے بڑی دعا؟ کہا تم تو جنت میں ہو، یہ دعا کرو کوئی تم کو اس جنت سے باہر نہ نکالے۔ ہم مولا کون سی جنت، یہاں تو فاقے ہو رہے ہیں، رات میں روٹی نہیں، رات میں نیند میں کون سی جنت؟ فرمایا الستم مقرنین بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کے نہیں ماننے والے ہو؟ کیا ہماری امامت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا مولا کیوں نہیں؟ کہا ہماری امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد۔ بلندہ صلوات بھیجئے۔ الحمدللہ آگے بڑھنا ہے، خورشید بھائی نے اس کی طرف توجہ دلایا، الحمدللہ خوش نصیب ہوں۔ سلمان نے کیا کہا مولا اس جنت کو کیا کروں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمارے لیے جنت ہے اہل بیت کے ساتھ رہنا۔ کون سلمان؟ کون سلمان؟ پہچانیے سلمان کو، اللہ اکبر اہل بیت۔ ارشاد تصاعدت مراحل العزت فی رتبتہم فظن انہو للہ اقران، فظن انہم للہ اقران۔ خبردار، اہل بیت کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے ان کی بلندی، ان کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ خدا ہیں کہ بندے ہیں۔ سنیے، توجہ سنیے گا، گمان کیا گیا ہے کہ وہ خدا ہیں، خدا جیسے۔ بھائی وہ امام شافعی کو دھوکہ ہو گیا، کہنے لگا کہ علی رابع کی کوئی اور، مجھے یہ نہیں پڑھنا۔ ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فلا تقص فضلهم للانبیاء اجل فان سلمانهم بعد تسخیر سلیمان۔ کہتا ہے خبردار، اہل بیت کے فضائل کو انبیاء سے بھی ملانا نہیں۔ انبیاء کا مقام کتنا بلند ہے، ابھی بابا ان کو تولنا نہیں انبیاء کے ساتھ۔ فلا تقص، قیاس نہ کرنا اہل بیت کے فضائل انبیاء کے ساتھ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیوں؟ وہاں سلیمان ہیں اور یہاں سلمان ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہاں انبیاء میں سلیمان ہیں، ان کے در پر سلمان ہے۔ فرق کیا ہے؟ اور جانتے ہیں کہ نہیں؟ بچوں کو سمجھاؤں گا، بھائی بزرگ جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس میں مکبر، ایک ہے اس میں مصغر۔ آپ نے یہ کیا بتایا؟ بھائی پریشان نہ ہو جائیے بھائی، بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ کبھی کبھی بڑا دکھانا ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کتاب ہے نا بھائی، اور کبھی کبھی چھوٹی دکھانا ہوتا ہے۔ تو جب بڑی کوئی کتاب کہتے ہیں، چھوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ کتابچہ۔ بھائی آپ اردو جاننے والے، کتابچہ۔ اچھا آپ بھی نہیں سمجھا؟ بچے سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ سمجھے، جب بڑی کوئی دعوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہوتا بڑے دیگ، اس میں کیا کھچڑا پکتا ہے،
آگے بڑھ جائیں، سلامات بھیجیے بر محمد وال. میں متوجہ رہیے کہ خاص کر نوجوان ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کمال تک پہنچا دوں گا. یہ تو سلمان کا ذکر آ گیا. تو عزیزان گرامی، بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں، کھچڑا پکتا ہے، یہ پکتا ہے، اس کو دیگ کہتے ہیں. لیکن اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیگ چا. ہے نا بھائی؟ کتاب چا، دیگ چا. اسی طرح باغیچہ، مطلب کیا ہوا؟ باغ بڑا، باغیچہ چھوٹا. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے نماز شب ضرور پڑھو. توجہ سنیے گا، نماز شب ضرور پڑھو. لیکن اس میں بھی یہی ہے. بتائیں نماز شب کا رکعت ہے؟ 11 رکعت ہے نا ماشاءاللہ. کب پڑھی جاتی ہے؟ سحری کو پڑھی جاتی ہے. لیکن کبھی سحری کو پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھ کے سو جائیے، الگ مسائل ہے. 11 جوانوں سنو، نماز شب ضرور پڑھو. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جب آپ ضرور کیسے پڑھیں گے بھائی؟ 11 رکعت پڑھنا ہے. تو اس کی آخری رکعت کو کیا کہتے ہیں؟ وتر. اس کو کہتے ہیں نماز وتر. 11 رکعت کو کہتے ہیں نماز وتر. اسی طرح جیسے آپ نے باغ کہا. لیکن ایک ہے چھوٹی نماز شب، اس کو کہتے ہیں وتیرہ. باغ باغیچہ، وتیرہ. متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو لہذا حکم ہے اگر وتر نہیں پڑھ سکتے وتیرہ تو پڑھو. وتیرہ کون سی نماز ہے؟ وتیرہ نماز ہے جو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں. نماز عشاء کے بعد آپ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، جس کو نافلہ عشاء کہتے ہیں. اس کو اصل میں کہتے ہیں وتیرہ. یعنی اگر آپ بڑی نماز شب نہیں پڑھ سکتے، وتر نہیں پڑھ سے، وتیرہ پڑھو تاکہ نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے نماز شب پڑھی ہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. جوانوں آپ اپنا نام لکھواؤ، اپنا نام لکھواؤ کہ ہم نے نماز شب پڑھی ہے. رات میں نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز عشاء، اس کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت ضرور پڑھو، کیونکہ یہ نماز وتیرہ ہے. وہ ہے وتر بڑی نماز شب، یہ ہے وتیرہ چھوٹی نماز شب. اس کو پڑھیے ضرور تاکہ نام لکھا جائے گا نام اعمال میں. آپ اب ہم لوگ متوجہ ہو گئے. باغ باغیچہ یعنی باغ بڑا، متوجہ رہیے گا، باغیچہ چھوٹا. وتر بڑی نماز شب، وہ وتیرہ چھوٹا. دیگ چا. اسی طرح عزیزان گرامی، جب آپ سلمان کو مصغر کریں گے، چھوٹا بنائیں گے، فَإِنَّ سَلْمَانُهُمْ بَعْدَ تَصْغِيرِ سُلَيْمَانُ. یعنی سلمان کو بڑا سمجھو، جب اس کو چھوٹا کرو گے وہ سلیمان بنتا ہے. سلمان بھیجیے بر محمد وال. بہرحال یہی جنت ہے. آپ سمجھتے ہیں قبر میں وہی جنت ہے جہاں امام حسن آئیں گے، جہاں امام حسین آئیں گے. مگر مجھے جو عرض کرنا ہے اب اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی، سلام ملے گا، ضرور ملے گا. ملائکہ کا سلام لیجئے، جنت میں جانے کی تیاری کیجئے. متوجہ رہیے، مگر یہ سلام کس کو ملے گا؟ سب کو ہے جو ملائکہ مگر الذین تتوفاہم الملائکہ نہیں، شرط ہے. یہ سلام اسی کو ملے گا طیبین، جہاں طہارت ہوگی، جہاں پاکیزگی ہوگی، جہاں نجاست نہیں ہوگی، رذالت نہیں ہوگی، کثافت نہیں ہوگی. یعنی اللہ کا سلام وہاں پہنچتا ہے جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں کثافت نہیں، جہاں گندگی نہیں. اسی لیے گھر میں کثافت نہ رکھا کیجئے. اگر اپنے گھر میں اللہ کا سلام پہنچانا چاہتے ہیں تو ہر وقت صفائی رکھیے، کمروں میں صفائی رکھیے، کچن میں صفائی رکھیے، سامنے صفائی رکھیے. اس لیے سلام وہاں پہنچے گا جہاں طہارت. توجہ سنیے گا، نجاست نہیں، کثافت نہیں، گندگی نہیں. لہذا اگر آپ اللہ کا سلام چاہتے ہیں تو یقین کہ حالانکہ دنیا والے اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں،
جس کے اگر ادھر بھی میں ادھر بھی میں، ارے اسے پٹا ہوا کپڑا ہے، کیوں؟ ارے بڑا مقدس ہے. پتا نہیں وہ مقدس ہے کہ اس کو دنیا نے طلاق ہی دی ہے. نہیں، سلام وہاں جہاں صفائی. اے پروردگار تو نے پابندی لگا دی، طہارت، اللہ اکبر، سلام وہاں پہنچے گا، اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، پیغمبر کا سلام اس کو ملے گا جہاں طہارت، جہاں پاکیزگی. پروردگار یہ پاکیزگی کہاں ملے گی، یہ طہارت کہاں ملے گی؟ کہا گھبراؤ نہیں، انزلنا من السماء ماء طہورا، میں نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ آپ طہارت حاصل کریں گے. پانی پاک کرتا ہے کہ نہیں؟ رومال نجس ہو گیا، پانی کے پاس برتن دھلنا، پانی کے پاس چہرہ دھلنا، پانی کے پاس نہانا، پانی کے پاس پانی صاف کرتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً پانی سے صفائی. مگر میرے پروردگار، اگر میرے پاس صرف بدن ہوتا پانی کافی تھا، لیکن میرے پاس روح بھی تو ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، فکر بھی ہے. پروردگار اگر پانی میرے بدن کو پاک کر سکتا ہے تو میری روح کہاں پاک ہوگی؟ بدن نجس ہو گیا، بدن میں نجاست آ گئی، آپ دوڑ کے گئے دریا پر، پاک ہو گئے کہ نہیں؟ جمنا پر گئے، پاک ہو گئے کہ نہیں؟ تو روح نجس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی ہے. ارے کافر کو لائیے، 100 مرتبہ ڈبو دیجئے، پاک ہوگا؟ کیوں؟ اچھا اب منافق کو لائیے، ڈبو دیجئے، پاک ہوگا؟ اچھا حاسد کو لائیے، حسد کرنے والے کو، ارے غیبت کرنے والے کو. ارے غیبت میں کتنی نجاست ہے، اتنی نجاست ہے، اتنی نجاست کتے کے جھوٹے میں نہیں ہے. اتنی نجاست ہے غیبت میں، جھوٹ. آپ کو معلوم ہے جھوٹ کتنی نجاست ہے؟ باللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر قسم ہے. یقین کہ آپ بیت الخلا جاتے ہیں نا تو گندگی اور بدبو پھیلتے اتنی ہے میں، لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی گندگی عرش تک جاتی ہے. یہ جھوٹ، اللہ اکبر، اتنی نجاست، یہ حسد اتنی نجاست، یہ غیبت اتنی نجاست، یہ دھوکہ بازی اتنی نجاست، یہ مکاری اتنی نجاست کہاں پاک ہوگی؟ ارے بھائی کہاں پاک ہوگی روح؟ اچھا آپ لے لیجئے اسی کو، جھوٹے کو ڈبو دیجئے، پاک ہوگا نہیں؟ پھر اللہ میرے پروردگار بدن کے پاک کرنے کے لیے انتظام کیا تو نے کہ بدن پاک ہو جائے گا دریا کے پر جاؤ، لباس پاک ہو جائے گا تو روح کہاں پاک ہوگی؟ آواز دی، گھبراؤ نہیں. اگر ہم نے بدن کے پاک کرنے کے لیے پانی کو نازل کیا ہے، تمہاری روح کو پاک کرنے کے لیے بہت بڑی دریا جاری کی ہے. کون سی دریا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گزارش ہے کہ آپ فرصہ آگے آ جائیے. چلیے الحمدللہ. ارے جناب زہرا کے احترام میں ذرا کھڑے ہو کے آ جائے. گرامی قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ دریائے تطہیر. جناب شہزادی اللہ اکبر کی طہارت اس میں یہ دریائے تطہیر ہے. نہیں میرے کو متوجہ رہے، وقت نہیں تفصیل میں جاننے کا، مگر ذمہ داری زیادہ ہے. تو عزیزان گرامی اللہ نے آواز دی دریائے تطہیر، دریائے تطہیر تمہاری روح کو پاک کرے گا، تمہاری فکر کو پاک کرے گا. مگر پروردگار کہاں ہے دریائے تطہیر؟ کہاں پر ہے؟ مکے میں. تو اگر مکے میں تو ہم کیا کریں جو وہاں نہ جا سکے؟ مدینے میں ہے، کربلا میں ہے، نجف میں، کہاں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم اس کو مکے میں نہیں رکھیں گے، مدینے میں نہیں رکھیں گے، بلکہ دریائے تطہیر کو گھر کر بہائیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ کہا فرمایا جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہوگا وہیں پر دریائے تطہیر نہ رکھیں.
یہ مجلس کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ، یہ ہمارے 10ویں امام نے فرمایا ہے۔ 10ویں امام نے فرمایا کہو زبان سے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوتی کے لیے تطہیر ہے نا، کہو ایک مرتبہ تو کہیے نا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ امام فرمایا کہو اے مولا آپ پر سلام، اہل بیت آپ پر سلام، زہرا آپ پر سلام، مگر پھر کہو جو یہ سلام اور صلوات بھیجتے ہو، متوجہ رہیں جوان، یہ کیا ہے الفاظ ہیں؟ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس صلوات ہے؟ نہیں، امام فرماتے ہیں زیارت جامعہ میں پڑھئے، خدا مند عالم توفیق دے۔ دیکھیں اگر آپ ہر روز فضائل اہل بیت پڑھنا چاہتے ہیں زیارت جامعہ پڑھئے، ہاں اس میں جب اگر اکٹھے پڑھئے گا تو 20-25 منٹ لگتے ہیں، لیکن ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھئے، مگر مفاتیح اگر آپ کے گھر میں ہے۔ زیارت جامعہ دہنے مقدس امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھو زیارت، پھر کہو امام حسین سے، پھر کہو اہل بیت سے، سلام کر کے مجلس کر کے ماتم کر کے کہو امام حسین سے فجعل صلواتنا علیکم، یہ جو میں نے ماتم کیا، یہ جو میں نے یا حسین کہا، یہ جو میں نے یا علی اکبرہ کہا، یا زینبہ کہا، یہ کیا ہے؟ کہا کہو یہ ایک صلوات ہے جو کیا ہے؟ طہارتا لانفسنا، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ وہ دریا ہے جو ہماری روح کو پاک ہے۔ سنیا الحمدللہ آپ صاحب فہم ہے، ارے علماء بھی سنیے، علماء سے کہیے ان چیزوں پڑھیں، ان چیزوں کو بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد آپ یہ بھی بیان سنتے ہیں تو امام علی نقی فرماتے ہیں صلوات کیا ہے؟ دریائی تطہیر ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا من صلی علی مرہ، دوسری جگہ فرمایا من صلی علی فاطمہ مرہ، جس نے ہم پر ایک صلوات بھیجی، جس نے فاطمہ پر ایک صلوات بھیجی، لم یبق لہ من ذنوبہ ذرہ، اس کے ہاں روحانی نجاست کا ایک ذرہ باقی نہیں رہتا۔ میں یہ دو چار جملے جوانوں کے لیے انشاءاللہ فضائل آ رہا ہوں، میں ایک جملہ تو پیغمبر کا وعدہ ہے جو ایک صلوات پڑھے گناہ ختم، روحانی نجاست ختم، حسد ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، سب دھلا جاتا ہے ایک صلوات سے۔ اور امام علی نقی نے فرمایا مگر کیا وجہ ہے، پریشانی ہے، اتنی صلواتیں ہم پڑھتے ہیں، اتنی مجلسیں ہم کرتے ہیں، یہ جوانوں کو ہدیہ، اتنا ماتم ہم کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، شکایتاریاں ہوتی ہیں، لیکن مجلس کرنے کے بعد باہر نکلے پھر جھوٹ، پھر غیبت، ارے وہیں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ ارے میرے جوانوں بتاؤ، اگر پیغمبر کا وعدہ ہے کہ آپ نے یا حسین کہا پاک، آپ نے ایک صلوات پڑھی آپ پاک، اب یہ کثافت کیوں؟ آپ کے ہاں نہیں، میں بتاتا ہوں کچھ لوگوں کیا ہوتی ہے کہ نہیں، ماتم کر کے مجلس کر کے کتاب باہر گئے، پھر جھوٹ، پھر غیبت۔ راز صرف ایک ہے، بس کو توجہ سنیے گا میرے جوانوں، میں فضل کروں گا، بات صرف یہ ہے، بات یہ رومال نجس ہو گیا۔ جب یہ رومال نجس ہو گیا میں دریائے جمنا کے کنارے گیا، دریائے جمنا کے کنارے بیٹھ گیا اور میں کہتا ہوں دریا پاک ہے، دریا پاک ہے، دریا جنت سے نکلا ہے، دریا عرش سے آیا ہے، دریا جنت تک جائے گا، اس کا پانی کتنا صاف ہے، کتنا زلال ہے۔ آپ آئے، کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پھر رومال کو پاک کر رہا ہوں۔ آپ نے مولانا رومال پاک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے آپ پانی کی تعریف تو کر رہے تھے، جنت سے آیا سچ ہے، زلال ہے سچ ہے، صاف ہے سچ ہے، پاک ہے سچ ہے، یہ تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ تو ثواب ملے گا، کچھ تو ثواب ملے گا، مگر رومال پاک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک ڈبو نہ دیجئے گا، جب تک ڈبو نہ دیجئے گا۔ بس میرے جوانوں، مجلس حسینی میں آ کر کنارے بیٹھ کر تعریفیں کرنا
صرف تعریفیں کرنا، نماز پڑھ کے صرف تعریفیں کرنا، ثواب تو ملے گا، تب تک کمال نہیں ملے گا جب تک محبت اور مجلس میں ڈوب نہ جاؤ گے۔ ایک سلام میں جہاں برما مل جل کے صلوات بھیجئے بر محمد۔ ڈوب جائیے آئیے۔ بہرحال ڈوبنے کا مطلب یہ ہے، ایک لفظ سمجھ لیجئے، ایک حدیث سمجھئے، کیا الحمدللہ جی ذاتی کرام۔ بہرحال بات آ گئی، مجھے فضائل پڑھنا ہے، مگر یہ جملہ بہرحال یہاں علماء بیٹھے ہیں، ورنہ یہ مجھ کے بعد میں پکڑیں گے، مکمل نہیں کیا اس جملے کو۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے امام صادق نے فرمایا تھا، امام صادق نے فرمایا، حدیث تدری خیر من الف تروی۔ توجہ سنیے گا، دو چیزیں ہوتا ہے، ایک ہے روایت، ایک ہے درایت۔ روایت میں بیان کرنا، یہ معجزہ وہ معجزہ، یہ معجزہ وہ معجزہ بیان کرنا۔ درایت میں اس میں ڈوب جانا۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک حدیث میں ڈوب جانا یہ بہتر ہے 100 حدیث 1000 حدیثوں سے جن کی آپ روایت کرتے ہیں۔ صرف روایت نہ کیجیے، ایک مصرع اس میں ڈوب جائیے، صرف روایت نہ کیجیے، صرف واقعات بیان نہ کیجیے، بلکہ جو بھی اہل بیت کے بارے میں بولیے گا اس میں ڈوب جائیے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ میں زحمت دوں گا بہرحال، کیونکہ میں زحمت دیتا ہی رہتا ہوں بہرحال کے عزیزان گرامی، لہذا دریائے تطہیر کس کا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا کا۔ شب جمعہ ہے نا، یہ دریائے تطہیر ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب مسئلہ ہے کہ اہل البیت کا کون ہے، کس سے رجس کثافت کو اللہ نے دور کیا؟ ماشاءاللہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سب اس میں پیغمبر صاحب کی بیویاں بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ حقیقت بھائی عزیزان گرامی، اگر آپ اہل بیت کہیں گے نا تب تو سب داخل ہے۔ توجہ سنیے گا، بہرحال جسارت ہوگی، بہرحال میں زیادہ جوانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، مگر دو جملے مجھے عرض کرنا ہے۔ دیکھیے پریشانی یہ ہے، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اہل البیت کا، ہم کہتے ہیں اہل بیت، کئی لفظ جمع ہو گئے 2، مگر اصل میں ہیں 3، اہل البیت۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یعنی ہم نے ترجمہ کیا، اگر عربی میں بھی اہل بیت ہوتا الف لام کے بغیر تب تو صحیح تھا، تب جتنے پیغمبر صاحب کے قرابت دار تھے وہ سب داخل، کیونکہ سب وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں، اہل البیت نہیں ہیں۔ ایک سلامات میں وہ اہل البیت، کیونکہ یہ 3 ہیں، اہل البیت۔ یہ الف لام بڑا کمال رکھتا ہے عربی میں، بڑا کمال۔ الحمدللہ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ الف لام عزیزان گرامی معمولی نہیں ہے، نہ سمجھے الف اور لام ہے، نہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ مثلا آپ جو آپ کے زبان پر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کیا ہے نا بھائی؟ تو الیوم یہ الف لام کیا کہہ رہا ہے کہ آج، کون سا آج؟ یہ آج نہیں متوجہ ہے کہ نہیں، بلکہ الف لام کہتا ہے کہ وہ آج جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے، یعنی مخصوص کوئی دن۔ کون سا دن؟ اس 18 ذوالحجہ کو نہیں، اس 18 ذوالحجہ کو نہیں، الیوم اس 18 ذوالحجہ کو جس وقت پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ یہ پورا واقعہ اس کا آئینہ ہے الف لام، پورے واقعے کا آئینہ الف لام۔ اسی طرح یہاں پر اہل البیت، توجہ، اہل بیت بر الف لام، مگر یعنی مخصوص گھر، ہر گھر نہیں، خاص
بھائی ہم تو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہماری بیوی تو اہل بیت میں داخل ہے، متوجہ رہیے گا، اہل بیت میں ہے، اہل البیت میں نہیں۔ کیوں؟ اہل البیت الف لام کیا کہہ رہا ہے؟ خاص گھر، تو خاص گھر تو دو ہی ہیں۔ زحمت ہے آپ کو بہرحال، کیونکہ مجھے فضائل پڑھنا ہے جناب شہزادی کی، بھائی میں ایام فاطمہ میں نہیں آ سکا۔ ایک سلام لیجیے برما۔ اہل البیت نے خاص گھر کے اہل ہیں، خاص گھر۔ اچھا وہ کون ہے؟ دو ہیں، ایک بنایا جناب پروردگار عالم نے، انہیں خدا کا گھر ہے نا، کس کے ہاتھوں بنایا؟ خلیل کے ہاتھوں، یعنی ماشاءاللہ مکے میں خانے کعبہ۔ اب اس کے اہل کو دیکھو، اس کے اہل کو دیکھو، وہی اہل بیت ہیں۔ آپ میں کیسے پتا چلے گا؟ ارے میں بتا دوں گا بھائی، کیسے پتا چلے گا؟ جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، سب آتے ہیں مبارک کے لیے، مبارک ہو مبارک ہو، ارے بھائی مبارک، ارے ذرا دیکھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں چہرہ کس سے ملتا ہے۔ اب دیکھا چہرہ اس بچے کا، ارے دادا سے ملتا ہے۔ ذرا دیکھو آنکھیں کس سے ملتی ہیں؟ ارے ماموں سے ملتی ہیں۔ ذرا دیکھو ناک کس سے ملتی ہے؟ ارے خالہ سے ملتی ہے۔ ارے دیکھو رخسار کس سے ملتے ہیں؟ توجہ سنیے، ارے فلاں سے ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ چہرہ کسی سے، کان کسی سے، کس سے ملتے ہیں؟ جو اس گھر کے قرابتدار ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اسی سے ملتا ہے نا، ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا بچہ تو جتنے قرابتدار ہیں، کسی سے چہرہ مل رہا ہے، کسی سے آنکھیں مل رہے ہیں، کسی سے کان مل رہا ہے، مگر جو اس گھر والے ہیں نا، جب علی اس گھر میں آئے اللہ نے آواز دی، اب دیکھو چہرہ کس سے ملتا ہے۔ ارے دیکھو آنکھیں تو کہنا عین اللہ، دیکھو کان تو کہنا اذن اللہ، دیکھو چہرہ کہنا وجہ اللہ، دیکھو زبان کہنا لسان اللہ، ارے پورے وجود کو دیکھنا کہنا نفس اللہ۔ ایک سلام علیہ محمد یہ ایک گھر ہے۔ اب دوسرے گھر کے لیے آپ کو زحمت کرنا پڑے گی، ہاں میرے ساتھ چلیے، بہرحال میں زیادہ کیا زحمت نہیں دوں گا۔ دوسرا گھر کس نے بنایا؟ اور اسی کے اہل البیت، یہ بھی رکھے۔ اور اہل کے معنی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، ممکن ہے رشتہ دار ہو مگر اہل نہ ہو، اہل رشتہ دار ہو مگر اہل۔ ارے جناب نوح سے پوچھئے، جب آواز دے پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا، اللہ نے کہا بیٹا تو ہے مگر اہل نہیں، بیٹا تو ہے، ممکن ہے قرابت دار ہو مگر اہل۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو صلاحیت ہو، کہتے ہیں مثلا خدا نے خواستہ کہوں کوئی بیٹھ گیا ممبر پر، مجلس پڑھنا نہیں آتا ہے، کہتے ہیں بیٹھ گیا ممبر پر، اس کی اہلیت نہیں ہے۔ کوئی مرضی پڑھنے بیٹھ گیا، ارے پڑھنے لگا، لہذا اب دوسرا گھر تلاش کیجئے تو اہل البیت سامنے آئیں گے۔ سلامات لیجئے برما۔ وہ گھر کس نے بنایا؟ وہ گھر بنایا سرور کائنات نے۔ کہاں پر بنایا؟ چلے ہمارے نبی گھر سے کہا مجھے گھر بنانا ہے، آئے کہاں؟ فاطمہ کے گھر میں، فاطمہ کے گھر میں گھر بنانے آئے۔ توجہ سنیے گا، ہماری نظر میں گھر وہی ہے جو سیمنٹ سے بنا ہو، جو اینٹوں سے بنا ہو، جو اور چیزوں سے بنا ہو، مگر عرب کچھ اور گھر بناتے تھے۔ توجہ سنیے گا، اور ایک فضیلت ہے، چنانچہ عرب کہتے تھے الحسن یظہر رونقہ فی شیئین۔ اگر کسی کا حسن دیکھنا ہے، کسی کا کمال دیکھنا ہے، دو چیزوں میں دیکھو، بیت من الشعری، یا اس بیت میں دیکھو جو شعر کا ہوتا ہے۔ ابھی جو خورشید صاحب پڑھ رہے تھے، اس میں کمال معلوم ہو رہا ہے، اس میں فضائل معلوم ہو رہے ہیں۔ کیا کروں بھائی، میں بہت آگے بڑھ رہا ہوں مگر میرا جملہ طے نہ ہونے دیجئے۔ وَبَيْتٌ مِّنَ الشَّعَرِ، ایک ہوتا ہے شعر کا بیت، جیسے آپ نے ذرا بیت پڑھو،
مصرع یہ بیت ہے شعر کا، مگر دوسرا آتا ہے بیت من الشعری، شعر کا بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، شعر کہتے ہیں بال کو، تو بالوں کا گھر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ارے عرب جب گھر بناتے تھے، توجہ سنیے گا، وہ جو اینٹوں کا نہیں بناتے تھے، سیمنٹ کا نہیں بناتے تھے، پتھر کا نہیں بناتے تھے، بلکہ اس چادر کا بناتے تھے جو اونٹ کے بالوں سے بنتی تھی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والا، اتنی بڑی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ لہذا نبی چلے فاطمہ کے گھر، فاطمہ مجھے گھر بنانا ہے تاکہ مجھے دنیا کو اہل البیت بتانا ہے۔ یا رسول اللہ کاہے کا گھر؟ سیمنٹ کا؟ کہا نہیں فاطمہ، اپنی چادر لاؤ، میں چادر کا گھر بناؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ صاحب علم ہے آپ، تو چادر کا گھر، عرب چادر کا گھر بناتے تھے، وہ سیمنٹ کا نہیں، لہذا آپ گھر بنا، چادر تان لی، نبی چادر میں آئے، توجہ سنیے، 6 گھر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، جیسے پیغمبر چادر کے گھر میں آ گئے، گھر بن گیا خاص گھر۔ اب حسن آ گئے، سلام کیا، اجازت ہے اندر داخل ہو جاؤں؟ حسین آئے، سلام کیا، یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ حسن اور حسین علی آواز دے رہے ہیں، قرآن کا حکم ہے لا تدخلوا بیتن، گھر میں داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کرنا۔ صلوات میں جنبر محمد۔ لہذا حسن نے بتا دیا یہ گھر ہے، حسین نے بتایا یہ بیت ہے، علی نے یہ بتایا بیت ہے، تو یہ بیت ہے نا، آپ اس میں جو داخل ہوگا وہی اہل البیت۔ مگر اس میں داخل ہونا ایسا تھوڑی ہے تو عزیزانی گرامی، بلکہ جو آ رہا ہے سلام کر رہا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ امام حسن نے فرمایا، حسین فرما رہے ہیں مجھے اجازت ہے۔ یہاں ہے حسن، اے حسین، نبی تو سجدے میں تھے، آپ اس پر سوار ہوئے، اجازت نہیں لی، منبر پہ تھے، گود میں آئے، آپ نے اجازت نہیں لی، اب اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ توجہ سنیے گا، اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ آواز دی، توجہ، آواز دی، جب نبی منبر پر تھے لباس بشریت میں تھے، جب سجدے میں تھے لباس بشریت میں تھے، مگر کیا آپ نے میری اماں کا یہ قول نہیں سنا؟ جب نبی چادر میں آ گئے، یتلألأ وجہہ، اب نبی کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح 14ویں کا چاند۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک چادر سے باہر تھے کوئی پردہ تھا جو نور کو چھپا رہا تھا۔ نبی جب چادر میں آ گئے، پردے کو باہر پھینک دیا، اب نور ہی نور ہے۔ اب حسن اجازت لے رہے ہیں، نانا اجازت ہے ہم بھی بشریت کا لباس اتار دیں۔ حسین نے اجازت لی، ہم بھی لباس بشریت اتار دیں۔ زہرا نے کہا ہم لباس بشریت اتار دیں، اس لیے اب نورانی محفل ہے، اس لیے حسن کو اجازت ملی، اہل ہے۔ حسین کو اجازت ملی، اہل ہے۔ فاطمہ کو اجازت ملی، اہل ہے۔ علی کو اجازت ملی، اہل ہے۔ ام سلمہ آگے بڑھ گئی، چادر کا کونا پکڑا، ہم بھی آ جائیں، کہا تم تو نیک ہو مگر اہل نہیں۔ ایک سلام لیتے پر محمد والمہ۔ تم تو نیک ہو، تم تو اچھی ہو، مگر تم لباس بشریت اتار نہیں سکتی، یہ اہلیت نہیں تم میں، متوجہ رہیے عزیزان گرامی۔ لہذا جو اس چادر میں آیا وہی اہل البیت، حسن اہل بیت، حسین اہل بیت، علی اہل بیت، فاطمہ اہل بیت، متوجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اتنے میں وہ جبریل صاحب بھی آ گئے۔
داخل ہوئے کہ نہیں ہیں؟ چادر میں داخل نہیں ہوئے؟ وہ حدیث سکسا ابھی پڑھی ماشاءاللہ مولانا صاحب نے اوپر کیا کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی تو جبریل بھی اندر داخل ہو. کیا وہ اہل بیت؟ مانیے اہل بیت. آپ تو کہتے ہیں چادر میں آگے وہ اہل بیت. تو جبریل تو عزیزان اکرامی کیا کیا جائے، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، مگر میں آپ کے ذہن میں بہر ایک جملہ کرتا چلوں گا. صلوات بھیجئے بر محمد. غور کر الحمدللہ سنیے خورشید بھائی توجہ، الحمدللہ آپ کی توجہ ہے. سنیے عربی میں بہرحال جیسے ہوتا ہے نا، اگر ابھی رشتہ کرنا ہو نا، بیٹا بیٹی رشتہ ہے نا، تو پہلے خاندان دیکھا جاتا ہے. یہ خاندان وہ خاندان ہے نا، ہر خاندان کا اپنا اثر ہے. سادات ہیں، مرزا ہیں، میر ہیں، کیا کیا ہے، بہت سے خاندان ہیں ہر ایک خاندان. اسی طرح عربی زبان کا مزاج یہ ہے، وہاں بھی خاندان ہیں. جب آپ ان کو ملائیے گا نا، خاندان ہیں. 43 خاندان ہیں، یاد رکھیے، ایک دو نہیں 43. آپ کیا بیان کرو، مولانا جانتے ہیں. کوئی باب نصرہ ہے، کوئی باب ضربہ ہے، کوئی باب سمع ہے، کوئی باب ابتیال ہے، کوئی باب تفعیل ہے. یہ تفعیل جس سے نکلا تطہیر، وزن برابر ہے کہ نہیں؟ ہے نا بھائی، متوجہ رہیے گا. تسبیح وزن برابر ہے کہ نہیں؟ تکبیر یہ ایک خاندان ہے. تکبیر بھی اسی سے، تسبیح بھی اسی سے، ہے نا. اس خاندان کا اثر یہ ہے، اس میں 5 حرف ہمیشہ آتے ہیں. 2 نہیں، 5 حرف ہیں، متوجہ رہے گا. یہ 5 حرف جو ہوتے ہیں، ان میں جو کمال ہے نا، ان میں جو معنی ہے، یہ خود اعلان نہیں کرتے. یہ خود اعلان نہیں کرتے، بس خاموش. بلکہ الگ سے الف کو لانا پڑتا ہے. علماء بتاتے ہیں الگ سے الف کو لانا پڑتا ہے. وہ اس کا جز نہیں ہوتا ہے، نہیں وہ آتا ہے. کیوں؟ وہ اعلان کرتا ہے ان 5 میں کمال کیا ہے. مثلا تکبیر، مگر آپ تکبیر نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں تکبیرات. تسبیح، تسبیحات. تطہیر، تطہیرات. الف آتا ہے باہر سے، ان کا جز نہیں ہے، باہر سے آتا ہے تاکہ اعلان کرے ان 5 میں معنی کیا ہے، ان 5 میں کمال کیا ہے. لہذا جب عزیزان گرامی چادر میں 5 آ گئے، خود نہیں بتائیں گے، خود نہیں اعلان کریں گے. آواز آئی جبریل چلو، اب ان کے ساتھ رہ کے اعلان کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بھیجیں بر محمد. یہ جبریل کا کام ہے اعلان کرنا، وہ جز نہیں ہے. آیا خاتم من کے آیا. اللہ اکبر. کیسے کیسے اس میں ماشاءاللہ نکتے ہیں، میں سب بیان نہیں کر سکتا، مگر آخری جملہ اور اپنے بچوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. تب اعلان ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل البیت آپ کو طہارت کا کمال عطا کرے اور ہر رجس کثافت کو تم سے دور رکھے. رجس کثافت. اب بتائیے اہل بیت سے کون سے رجس کثافت اللہ نے دور کی؟ بتائیے. ارے بہت سے کہتے ہیں کفر سے پاک رکھا. معاف کیجئے گا، اگر ابھی کافر پاک ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے نا. انہیں پیغمبر کا نام لینا پڑتا ہے. تو جن کا نام کفر سے پاک ہے، اللہ کیا پاک کرے گا؟ ارے اللہ کیا پاک کرے گا؟ متوجہ یہ نہیں. اچھا آپ نے نفاق سے پاک کیا، پسے لوگ ارے نفاق سے پاک کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا حب علی ایمان
علی کی محبت دماغ سے پاک کرتی ہے. اچھا بہت سے بیان کرتے ہیں جھوٹ سے پکڑا, کبھی اہل بیت جھوٹ بولے نہیں. معاف کیجیے گا, توجہ سنیے گا, جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. حسد نہیں کیا, غیبت نہیں کیا, کبھی گناہ نہیں کیا, کبھی گناہ نہیں کیا, بس اللہ نے پاک رکھا. ابھی میں نے عرض کیا ایک مومن کو ان پر صلوات بھیجنا پاک کرتا ہے. ان کا نام لیجئے, کفر سے پاک, نفاق سے پاک, حسد سے پاک, غیبت سے پاک. اب بتائیں جن کا نام پاک کرے ان کو کیا اللہ پاک کرے گا؟ وہاں جھوٹ کا, وہاں حسد کا ہے. اصل میں مسئلہ بھائی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ دو بچے پڑھ رہے تھے, بہن اور بھائی. بھائی پڑھتا تھا 12th میں, بہن پڑھتی تھی 10th میں. اب اسے کو ہوم ورک کرنا رہتا ہے. اور شام کو گھر آئے, بہن دوڑ کے آ گئی, بھیا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بولے بھیا جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ ارے میرے بچے نہیں سمجھے, بات مکمل ہو گئی بھائی. بتائیے اس نے ڈانٹا تھا, ڈانٹا تھا, پھر پریشانی کیا ہوئی؟ پریشانی یہ ہوئی اس نے کہا HUT, اس نے مراد یہ ہیٹ ہے نا بھائی. بولنے والے جو آواز ایک ہی ہے, وہ کہتا ہے HUT, یہ کہتی ہے ہٹ. کاش وہی مراد لیتی. لہذا لفظ کا معنی متکلم کے اعتبار سے ہے, سننے والے کے اعتبار سے نہیں. توجہ فرمایا. ارے اس کو پوچھنا چاہیے تھا بھیا کیا بولے, اسپیلنگ بولو. تو ہمیشہ لفظ کا معنی کس کے اعتبار سے؟ بولنے والے کے اعتبار سے, سننے والے کے اعتبار سے نہیں. بس عزیزان گرامی اپنے معنی میں نکالو, اپنے معنی میں نکالو, اسی سے پوچھو, اسی سے پوچھو. اس نے آواز دی, اللہ نے, میں نے رشت و کثافت کو دور رکھا, پاک رکھا ان کو. رشت آئے گا نہیں, کثافت آئے گا نہیں. کیا جھوٹ, کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ حسد, کیا حسد نہیں. اس نے آواز دی, سنو میں بول رہا ہوں جو میرے لیے رجس ہے, جو میرے لیے رجس ہے, حال سننے والوں کے لیے نہیں, جو میرے لیے عیب ہے اس سے میں نے ان کو پاک رکھا. میں پاک رکھ رہا ہوں, پانی تو پاک کرے گا, میں پاک رکھ رکھا ہوں. آواز دی, جسم کا پابند ہونا میرے لیے عیب, مکان کا پابند ہونا میرے لیے عیب. اے اہل بیت, جسم و مکان کا پابند رہنا میرے لیے عیب ہے. آپ کو بھی اس نقص سے پاک رکھوں گا. نہ آپ مکان کے پابند رہیں گے, نہ تو جسم کے پابند رہیں گے. رہیں گے فرش پر, بولیں گے عرش پر, ایک سلام لیں گے پر محمد. کے پابند ہے, نہ جسم کے پابند ہے. یہ نہ کہیے تھے, یہ نہ کہیے تھے, نہیں ہیں. میں نے الحمدللہ مسجد امام علی نقی علیہ السلام میں مجلس پڑھی تھی. اس میں میں نے عرض کیا اس پاکستان کے شہاب الدین قدرت اللہ شہاب نے کیا لکھا. اس نے جس طرح لکھا کہ جناب زہرا آج بھی ہماری درخواست پیغمبر کے پاس پہنچاتی ہیں. تھی نہیں ہیں, زمانے کے پابند نہیں. یہ نہ کہ یہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں, آج ہے. یقیناً عزیزان اکرامی, بس زحمت تمام کر رہا ہوں. ارے 40 برس پہلے یا 50 برس پہلے کا واقعہ ہے. آیت اللہ میلانی, محمد ہادی میلانی, بہت بڑے مجتہد, وہ لکھتے ہیں کہ میرے دربار میں, میرے دفتر میں جرمن سے 4 آدمی آ گئے.
باپ ماں بیٹا بیٹی یہ چار انہیں دو میاں بیوی ان کے دو بچے آگے انہوں نے کہا حضور ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ہمیں اسلام کی تعلیم دیجئے فرماتے ہیں آیت اللہ میں نے پوچھا تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو کہا کوئی تم نے قرآن کا مطالعہ کیا تم نے حدیث کا مطالعہ کیا کہا نہیں نہ قرآن کا مطالعہ کیا نہ حدیث کا مطالعہ کیا ہم قرآن کی نہیں پڑھے ہیں مگر ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہا کیوں کہا اس لیے انہوں نے کہا حضور یہ ہماری بیٹی جو ہے نا 18 برس کی ہے 18 برس کی ان کو ایسی بیماری لگ گئی بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کرا دیا جب ڈاکٹر نے لا علاج کرا دیا کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو گھر لے جاؤ کہا ہم اس کو گھر لے کے آئے جیسے ہم اس کو گھر لے کے آئے اللہ اکبر تو ہمارے گھر میں ایک بی بی ہے ایک سید ذاتی ہے ایران کی سادات لڑکی ہے وہ ویسے ہی ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اللہ اکبر تو اس ہماری بیٹی نے کچھ سے کہا بی بی آج تک آپ نے مجھے پالا ہے آج تک آپ نے مجھے مصیبت آ گئی کیا کوئی ڈاکٹر نہیں جو مجھے شفا دے سکے بی بی سے کہا اس خادمہ سے کہا اس سیدہ سے کہا میرے پاس $12 ملین ہے اور اپنے باپ سے میں $8 ملین لوں گی $20 ملین دے دوں گی کسی ڈاکٹر کو دے دو جو میرے علاج کرے تو اس بیوی نے آواز دی دیکھو جوانوں ہماری ذمہ داری کیا ہے جہاں موقع ملے اہل بیت کا پیغام پہنچاؤ اس بیوی نے کہا بیٹی میرے پاس ڈاکٹر ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں دولت کی ضرورت صرف پکارو اس کو پکارو کا کیسے پکارے کہا پکارو یا فاطمہ پہلو شکستہ پہلو شکستہ فاطمہ پکارو میری دادی اماں کوئی میری دادی اماں ہے سب سے بڑی ڈاکٹر ہے وہ جرمنی کہتا ہے کہ ہماری بیٹی پکارنے لگی ہم لوگ بھی پکارنے لگے سب جتنے گھر میں افراد تھے سب پکارنے لگے یا فاطمہ پہلو شکستہ ہم دیوانوں کے طرح دروازے سے باہر نکلے میری بیٹی بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی چل بھی نہیں پا رہی تھی مگر جب ہم سب پکارتے رہے یا فاطمہ پہلو شکستہ ہے وہ فاطمہ جس کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا تو وہ فرماتے اتنے میں اس جرمنی نے کہا اتنے میں نے دیکھا میری بیٹی دروازے پر کھڑی ہے بابا میں ٹھیک ہو گئی بابا مجھے شفا مل گئی اب مجھے کوئی مرض نہیں کہتے میں نے پوچھا بیٹی کیسے کہا بابا جب پکارتے رہے ایک بی بی آ گئی انہوں نے اپنے دست مبارک کو میرے زخم پر رکھا کہا بیٹی اٹھو اب کوئی بیماری نہیں میں نے پوچھا اب کون کہا میں فاطمہ میں ہی فاطمہ پہلو شکستہ ہوں میں ہی فاطمہ پہلو شکستہ ہوں اللہ اکبر بس ادادارو زیادہ زحمت نہیں دوں گا ہاں میں نے ابھی مجلس میں مسجد امام علی نق میں بیان کیا ہے مگر بچوں کے لیے دہراؤں گا کسی کو معلوم نہ ہو اگر آپ کو بھی ضرورت ہے مت جائیے ادھر ادھر مت جائیے آئیے گئے سجدہ پر 2 رکعت نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیے جو بھی آپ کا سورہ یاد ہوگا جب آپ کا دل حاضر ہو جائے جب آپ سلام ادا کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر پیشانی سجدے میں رکھیے 100 مرتبہ یا فاطمہ 100 مرتبہ پھر دائیں پیشانی رکھیے 100 مرتبہ پھر بائیں پیشانی رکھیے 100 مرتبہ پھر پیشانی رکھیے 110 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ 410 مرتبہ مگر اس طرح پکاریے جس طرح اس کو پکارتے جو سامنے ہوتا ہے آپ دیکھیں نور فاطمہ آئے گا کہ نہیں نور سیدہ آئے گا کہ نہیں مگر میری گزارش ہے اس جرمنی نے پکارا آپ بھی پکاریں گے نا مگر اس جرمنی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدہ کتنی سخت بھی
زخمی کی شہزادی کون بیان کر سکتا ہے؟ اتنے زخمی، اللہ اکبر، پہلو شکستہ، اللہ اکبر۔ ایران میں ایک مرتبہ ایک عالم نے یہی بیان کیا کہ جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اس مجلس میں ایک ڈاکٹر تھا، وہ روتا رہا، مجلس تمام ہو گئی، وہ روتا رہا، تبرک بڑھ گیا، وہ روتا رہا۔ پھر اس عالم نے پوچھا، کیوں بھائی تم کیوں روتے ہیں؟ کہا مولانا آپ نہیں جانتے، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ذرا ہل جائے درد ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں شہزادی جب سانس لیتی تھی، آئی وہ پسلیاں، شہزادی سانس لیتی تھی تو کتنا درد ہوتا تھا۔ مگر اتنا سخت زخم، اتنا گہرا زخم شہزادی نے چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، مگر اللہ اکبر کتنا زہرا زخم تھا۔ سن سکتے ہو میرے جوانوں، کتنا گہرا زخم، ارے اتنا گہرا، علی علیہ السلام نے در خیبر کو اکھاڑا، پاؤں میں لغزش نہیں آئی، مرحبا اندر کو پچھاڑا، پاؤں میں لغزش نہیں آئی، کہیں علی گرے نہیں۔ مولا فرماتے اگر عرب جمع ہو جائے علی کے مقابلے پر، علی کے پیروں میں لغزش نہیں آ سکتی، مگر جب علی غسل دے رہے تھے، ارے اس زخم پر ہاتھ گیا، فوقع علی وجہہ، علی چہرے کے بل زمین پر آ گئے، واہ فاطمہ، واہ فاطمہ۔ میں عرض کروں گا مولا ایک زخم دیکھا، زیادہ نہیں دیکھا، ذرا کربلا میں آئیے، زینب کا دل تھام لیجئے، جب زینب نے اپنے بھائی کے بدن کو دیکھا، ہائے کتنا زخمی تھا، کتنا پارا السلام علیکی ایتها المظلومہ الشہیدہ الصدیقہ فاطمة سیدت نساء العالمین، السلام علیکی ایتها المظلومہ المغصوبة حقها المغصوبة لعنت حسینیت یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، الہی سیدی مولا ربی، پروردگار تجھے فاطمہ کے رونے کا واسطہ، زینب کے رونے کا واسطہ، ہمارے اس رونے کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو طہارت زہرا کی ایک تجلی عنایت فرما، ہمارے دل و دماغ ایمان اور ہماری روح کو طہارت عنایت فرما، پروردگار ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے آباد فرما، پروردگار تجھے زہرا اور زینب کا واسطہ، پروردگارہ جو بچے ہمارے ہیں ان کو جناب زہرا کی خوشبو عنایت فرما، جو نوجوان ہیں ان کو علی اکبر کی خوشبو عنایت فرما، اور بزرگوں کو حسین کی خوشبو عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں ان کو ہر منزل پر بڑی بڑی کامیابی عنایت فرما، خاص طور پروردگار جو مدرسہ بچے ہیں جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں 5 سال ان سب کو پروردگار کامیابی سے مشرف فرما، یہ عزادار بچے ہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پروردگار ان کو بڑی بڑی کامیابی عنایت فرما، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام آیات اسلام خاص طور رہبری معظم حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سستانی کو مؤید و منصور فرما، پروردگار حاجت مندوں کی حاجت کو روا فرما، بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما، پروردگار جو کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کو مشکل سے آزاد فرما، میں مومن مومنات آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے چلے گئے ہمارے آبا و اجداد اسلاف استاد خاص طور حضار کے روا میرے والدین میرے اساتذہ اور یہ مرحوم سید علی قیصر ان کی قبر کو منور فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو کچھ
کچھ ہم نے بیان کیا اس مجلس کو سجا کے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہم پیش کریں تاکہ اس کا ثواب تمام مومنین مومنات خاص طور پر گزار کروا میرے وقت میں میرے اساتذہ اور اس مرحوم اور جن سال ثوابی مجلس ہوئی ان کی روح کو پہنچا دیں بحق روح مقدس جناب فاطمہ الزہرا سورہ مبارکۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كذلك الله ربنا اللهم اغفرهم واحشرهم مع فاطمة الزهراء بك الله اللهم صل